الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمز پارٹ 23۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 23واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 24 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 7 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ عیسائی، یہودی، مسلمان یہ تینوں یروشلم کے دعوے دار ہیں، اور اب تک کے ان پروگراموں میں حقیر نے یہودیوں کی کتابوں سے اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا کہ یہودی دراصل جھوٹے ہیں، اور ان کے جھوٹ کے کئی پہلو، کئی زاویے بیان کیے گئے۔ آج ایک اور زاویہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی یروشلم میں بڑی دو تباہیاں ہوئیں تو وہ دونوں زمانے ایسے تھے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جلوہ گر ہی نہیں ہوئے تھے۔ یعنی آج جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ ابھی اس دنیا پہ موجود ہی نہیں تھے جب یروشلم کی دو بڑی تباہیاں ہوئی تھیں۔ تو ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آج کی آپ جدید تحقیق دیکھ لیں، حتیٰ کہ جو یہودیوں نے جدید تحقیق کی ہے اس کے مطابق انہوں نے 21ویں صدی عیسوی میں، 15ویں صدی ہجری میں دنیا بھر کے پھیلے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں کی باقیات کو تلاش کر لیا۔ یعنی یہودی ایک تو اس بات میں جھوٹے ہیں کہ 100 سال دنیا کو دھوکہ دیتے رہے کہ جی صرف یہودی بچے تھے اور باقی 11 قبیلے تباہ ہو گئے تھے۔ تو ایک تو ان کا یہ جھوٹ اب پکڑا جا چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے باقی قبیلے بھی موجود تھے۔ کوئی یعنی آپ اندازہ کریں، بھارت پہنچا، کوئی پاکستان پہنچا، کوئی افغانستان پہنچا، کوئی ارجنٹین پہنچا، یعنی دنیا بھر میں یہ پھیلے۔ اور جب آپ سفر کے لحاظ سے سوچیں اور صدیوں پہلے کا سفر سوچیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یروشلم یا اس کے قرب و جوار سے یہ لوگ جب فرار ہوئے ہوں گے تو کس قدر دہشت یعنی ان پہ طاری تھی کہ کس قدر دور دور تک انہوں نے سفر کیا۔ ارجنٹائن پہنچے، برازیل پہنچے، افریقہ کے جناب کئی ملکوں میں پہنچے، ایتھوپیا پہنچے، ادھر جناب افغانستان، پاکستان پہنچے۔ اور سچ یہ ہے کہ آج اس وقت کی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو بچے کچے لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کثرت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، گدون گاد قبیلے سے ہے، یوسف زئی یوسف علیہ السلام کے قبیلے سے ہے، زئی زیبولون قبیلے سے ہے، اسی طرح شنواری سائمن قبیلے سے ہے۔ یعنی اکثریت جو بنی اسرائیل ہیں وہ اس وقت افغانستان اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پہلے بھی مسلمان تھے، وہ آج بھی مسلمان ہیں، وہ کنورٹ نہیں ہوئے، وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عقائد و نظریات کی بحث آج ہم نہیں کر رہے، ہم ایک اور زاویہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یروشلم میں سے باقی سارے قبیلے وہاں دو بڑی تباہیوں میں فرار ہوئے، ٹھیک ہے، تو بڑی حیرت والی بات ہے، قابل غور بات ہے کہ صرف اور صرف یہودی خیبر اور مدینہ میں کیوں پہنچے؟ کیا عجب نہیں ہے؟ خیبر، تبوک، مدینہ یہ تو وہ علاقے ہیں جو یروشلم سے قریب تر ہیں، اور جو بنی اسرائیل کے باقی سارے قبیلے ہیں وہ اتنی دور سفر کر کے ہندوستان، پاکستان، افغانستان پہنچ گئے، حتیٰ کہ وہاں ارجنٹائن پہنچ گئے۔ تو یہ باقی قبیلے مدینہ کیوں نہ پہنچے؟ مدینہ میں، خیبر میں صرف یہودی کیوں پہنچے؟ یہ ہے وہ نقطہ جو ہماری طرف سے یہودیوں کے ذمہ ایک سوال ہے کہ وہ خود ہی ایکسپلین کریں، خود ہی وضاحت کریں کہ وہ کون سا آخری نبی یا وہ کون سا مسیحا ہے جس کے انتظار میں وہ مدینہ میں آئے اور پھر صدیوں تک وہیں پہ بیٹھے ہی رہے۔ اب اس بات کو ایک اور زاویے سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں
کہ صرف یہودی ہی کیوں یہاں پہ آئے، اس کا ایک جواب، اس کا ایک اشارہ یہ ہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل ہے جی، ایپوکیلپٹک لٹریچر نیو ہیبرائک اس کا ٹائٹل ہے، آرٹیکل کا نمبر ہے 5774، اور یہ بیسیکلی بک آف انوخ ہے۔ تو اس کے اندر مختلف پیراگراف میں سے ایک پیراگراف پیش ہے، ڈینیل مونس اینڈ فاسٹس بیکاز آف دا ڈسٹرکشن آف دا ٹیمپل، یعنی کہ جب ان کے بقول ٹیمپل تباہ ہو گیا تو حضرت دانیال علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور وہ روزہ رکھا کرتے تھے اس غم کی کیفیت میں۔ اینڈ ہاؤ این اینجل اپیئرس ٹو انویل دا فیوچر ٹو ہم، پھر ایک فرشتہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تاکہ ان کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے انہیں مستقبل کے آنے والے حالات بیان کر دیے جائیں۔ اب جو مستقبل ان کے سامنے بیان ہوا، اب آگے اس کا بیان ہے۔ Here follows abruptly regardless of the 1000 intervening years، کہ ہزاروں سال کے فاصلے کے باوجود وہ حقائق بتا دیے گئے جو ہزاروں سال بعد وقوع پذیر ہونے والے تھے۔ تو پھر جو بات فرشتے نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بتائی، اب آگے وہ لکھا ہوا ہے، A transparent description of محمد and the Islamic rulers following him، یعنی دانیال علیہ السلام کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور ان کے بعد میں آنے والے خلفاء وہ ان نشانیوں والے ہوں گے۔ تو حضور اور حضور کے خلفاء کی نشانیاں، خلیفہ یعنی کیلف کی نشانیاں پہلے سے دانیال علیہ السلام کو بتا دی گئی تھیں۔ اور پھر اسی میں لکھا ہوا ہے، ان دا رولر with 3 sons from the bottom as Bosset observes Harun al-Rashid and his 3 sons are with certainly recognizable، یعنی ان نشانیوں میں سے ہارون رشید کو واضح طور پہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے سے بتائی گئی نشانیوں میں ہارون رشید کا ذکر بھی موجود تھا۔ اب اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ یہ پھر غور کریں کہ جب یروشلم میں بڑی 2 تباہیاں ہوئیں اور باقی 11 قبیلے ساری دنیا میں دور دور تک پھیل گئے، تو یروشلم سے انتہائی قریبی جو علاقے پڑتے تھے، تبوک، خیبر اور مدینہ، یہاں پہ صرف یہودی کیوں آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو اپنے ایک شک کے اظہار کے طور پر بطور ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ وہ جو پرانی الہامی کتابوں میں آخری سچے نبی کی نشانیاں موجود تھیں، ان کو باقی قبیلوں سے چھپانے والے اور باقی قبیلوں سے غائب کرنے والے صرف اور صرف یہودی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی صدیوں تک مدینے میں بیٹھے رہے، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے آخری نبی تشریف لائے ہیں، تو صرف انہوں نے نسل پرستی کی وجہ سے اس آخری سچے نبی کا انکار کر دیا تھا۔ یہ ہیں وہ حقائق جو تاریخ کی کڑیاں ملانے سے سمجھ آتے ہیں۔ اور اب بھی اگر یہودی ان حقائق سے انکار کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ سوال ہے یہودیوں سے کہ اے یہودیوں، تم بتاؤ کہ صدیوں تک تم مدینے میں کس ذات کا انتظار کر رہے تھے؟ اچھا، اگر اس سوال کا جواب نہیں دینا تو اس کو ہم دوسرے زاویے سے بیان کرتے ہیں کہ تم یہودی اس بات کا ایمان رکھتے ہو کہ ایک آخری کوئی سچا مسیحا آئے گا جسے تم سچا سمجھو گے، تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کی قتل و غارت بند کرو، یہود کی دوستی ہندوؤں کے ساتھ یہ بھی ختم کرو، یعنی بچھڑا پوجنے والے اور بت پوجنے والے مشرکوں کے ساتھ دوستی بھی تم ختم کرو، اور ٹھیک ہے، مسلمانوں کے قتل کو روکو اور اپنے آخری مسیحا کو آ لینے دو۔ تو پھر جب تمہارے 70 یہودی فرقے اس ایک مسیحا پہ متفق ہو جائیں گے تو مین وائل اللہ کی شان ہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان مسیحاؤں کو آ لینے دو، وہ آپس کی شکست اور فتح کا فیصلہ خود ہی کر لیں گے۔ اور ایک اہم بات اپنے بچوں کو بھی بتاتے چلیں کہ جھوٹا مسیحا مردے زندہ کرے گا، اور
سچے مسیحا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ بھی مردے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بھی مردے زندہ کر چکے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو جب ایک ہی صفت جھوٹے مسیحا میں بھی نظر آئے گی اور سچے مسیحا میں بھی نظر آئے گی تو پھر ایک عام بندہ پہچان کیسے کرے گا کہ سچا کون ہے؟ تو ایک سادہ سی پہچان یہ ہوگی اس وقت کہ جھوٹا مسیحا مردہ زندہ کرنے کے بعد لوگوں کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو، مجھے سجدہ کرو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، وہ اپنی طرف مائل کرے گا، جبکہ سچے مسیحا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کو اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت کا سبق دیں گے۔ یہ ہوگی وہ واضح پہچان جس سے جھوٹا مسیحا اور سچا مسیحا یہ الگ الگ پہچانے جائیں گے، حالانکہ دونوں مردے زندہ کر سکتے ہوں گے۔ تو یہ ایک بات۔ تو یہودیوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مسیحا کو آ لینے دو، اللہ نے چاہا تو ہمارے سچے مسیحا بھی آ جائیں گے، اور پھر وہ دونوں اپنی فتح و شکست کا فیصلہ خود کر لیں گے۔ جو سچا ہوگا وہ قائم دائم رہے گا، باقی رہے گا، جیت جائے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی جیتیں گے۔ تو مسیحا کے آنے تک کیا یہ خون خرابہ روکا نہیں جا سکتا؟ کیا پہلے صدیوں تک جس طرح مسلمانوں کا یہ انتظام اور قبضہ اور حکومت یروشلم پہ قائم رہا اور تینوں یعنی گروہ، عیسائی بھی اپنے چرچوں میں جاتے رہے، یہودی بھی دیوار گریہ پہ آتے جاتے رہے، اپنی عبادت کرتے رہے، تو جب یہ سلسلہ صدیوں سے پرسکون قائم تھا تو بالفور ڈیکلیریشن سے لے کر کے اب تک کی قتل و غارت کو ختم کیا جائے، روکا جائے۔ اور یہودیوں کی کتابوں میں سے کئی حوالے پیش کیے جا چکے ہیں پیر کے دن کی نسبت سے، جمعرات کے دن کی نسبت سے، کہ مسلمان تو آج بھی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اور پیر کی نسبت حضور کے میلاد سے ہے، اور حضور کے میلاد اور حضور کی ہجرت ہی تھی جو مدینہ میں یہودی صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان سب حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہودیوں کو پھر یہ کہتے ہیں کہ زمین اہم نہیں ہوتی، انسان اہم ہوتا ہے۔ تو آپ زمین کی جنگ کو روکو اور اپنے مسیحا کو آ لینے دو، سچے مسیحا کا فیصلہ انشاءاللہ خود ہی ہو جائے گا۔ اور رہ گیا یہ کہ ایسے مسلمان جن کو اسلام سے زیادہ یہودیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ قرآن پاک کے مزید حقائق اگلے پروگراموں میں بیان کیے جائیں گے۔ خلاصہ آج کا بھی یہی ہے کہ حقدار اس الارض المقدسہ کے پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہی ہیں۔ یہودی نہ پہلے اس الارض المقدسہ کے وارث تھے اور نہ آج وارث ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔